جو مہازارائی کی صورتحال ہے اس میں بہرحال کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف کے بانی کے قریب لایا جائے. محمد علی درانی بڑے سینئر سیزن رہنما ہیں، مشرف صاحب کے دور میں انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے، ایک عرصے بعد پھر سامنے آ رہے ہیں. شکریہ درانی صاحب، ایک طویل عرصے بعد آپ آئے اور آپ نے کچھ امید دلائی ہے، لیکن اس وقت تو بڑا مہازارائی کی صورتحال ہے، بڑا کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے. پارلیمان کے جو سامنے ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس میں کیسے آپ کوئی امید کی کرن دیکھ رہے ہیں محمد علی درانی؟ تو دیکھیں، انسان کے بس میں تو کوشش ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی کوشش جو ہوتی ہے یہ کبھی بھی ختم بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ رائے گاہ بھی نہیں جاتی. ایک نیک ایفرٹ جو ہوتی ہے وہ دعا کی طرح ہوتی ہے، یا وہ قبول ہو جاتی ہے، یا جس وقت پہ قبول ہونا اس وقت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، یا ہم سب کی نیکیوں میں بدل جاتی ہے. اس لیے یہ جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ہمارے اور دوست بھی کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے جو ہم اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، اپنے قوم کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں اس وقت باہم دست و گریباں ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے کہ یہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے اور اپنی قوم کے مفاد کے لیے سوچ سکیں. اللہ انہیں استطاعت دے کہ یہ لوگوں کے غموں کو محسوس کر سکیں اور لوگوں کے دکھوں کا مداوا بن سکیں. اور کاش کے ایسے لوگ زیادہ طاقتور ہو سکیں جو اپنی ذات سے بڑھتے ہوئے اپنی اللہ کی مخلوق اور ملک کے لیے سوچنے والے ہوں. تو یہ سب ایک ایفرٹ ہے. لیکن درانی صاحب، آپ کتنی ہی نیک دلی سے بات کہہ رہے ہوں، اور یقیناً میں آپ کو جانتا ہوں، ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن جو فضا ہے، مثلاً ابھی ہم 9 مئی سے نہیں نکلے تھے کہ 8 ستمبر آ گیا، اور ٹھیک ہے آج پارلیمان میں کچھ گفتگو وغیرہ ہوئی ہے، کچھ اس کے کچھ محرکات ہوں گے، لیکن اگر 9 مئی کے لوگوں کو کیف و کردار تک پہنچانا ہو، یا 8 مئی کے جلسے کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہو، اس صورت میں تو جو آپ دعا کر رہے ہیں بہت نیک نیتی سے، یا دعا کا، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ سوری ٹو سے اتنا آسان نہیں ہے درانی صاحب. سر، 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس پہ صرف اور صرف ایک پارٹی کھڑی ہوئی ہے، اور وہ پارٹی ہے حکومت. اس میں جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج تو اس میں افیکٹڈ پارٹی ہے، اور وہ خود مدعی ہیں، اور ان کی مدعیت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے، چونکہ یہ کرمنل کیس ہے. اور جہاں تک پی ٹی آئی کے اوپر حکومت کی اپوزیشنز کا تعلق ہے، مطلب اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں اپنی اس بات کو ان کو سمجھاؤں کہ بھئی یہ تو 9 مئی کا جو بھی مجرم ہے وہ تو اس کے لیے تو کوئی مفر نہیں ہے، چونکہ یہ کرمنل کیس ہے. لیکن کسی ملزم کو مجرم بنانے کے لیے کسی وزیر کا بیان تو نہیں چاہیے، کسی وزیر اعظم کا اعلان تو نہیں چاہیے. اس کے لیے تو مقدمہ بنانا پڑے گا، استغاثہ بنانا پڑے گا، جو حکومت ہی بنا سکتی ہے، پولیس ہی بنا سکتی ہے، حکومتی ادارے بنا سکتے ہیں. وہ عدالت میں جائے گا، عدالت اگر کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دے گی تو وہ پھر مجرم ہوگا، پھر وہ معافی مانگے یا سزا بھگتے اس کی مرضی ہوگی. یہ اب ایسی حکومت کو انسان کیا سمجھائے، اور ایسے لوگوں کو کیا سمجھائے جو اپنے مطلب وائس آف ماؤتھ کے ذریعے وہ کسی کو مجرم بنانا چاہتے ہیں، اسے غدار بنانا چاہتے ہیں، اس کے بعد اس کو سزا بھی دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہی بس رہے. تو یہ ایشو نہیں ہے. اور میں تو آپ
سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ جیسے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ کم از کم اس چیز کو کویسچن تو کریں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں۔ لیکن درانی صاحب چلیں اب 9 مئی کے بعد اب جو 8 ستمبر کو ہوا پورا مناظر دیکھے، پارلیمنٹ کے اندر ہی نہیں باہر بھی جس طرح اسپیکر کی اجازت کے بغیر پکڑ دھکڑ ہوئی، جو کچھ اسکرینوں نے دکھایا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد اب تو بانی تحریک مزید سختی سے آ گئے۔ ابتدا میں تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ 22 اگست کے جلسے میں انہوں نے اس بات مانی اسلام آباد یا پنڈی یا اپارا والوں کی۔ اب وہ کہتے ہیں میں تمام بات چیت کے دروازے بند کر رہا ہوں، تو اب اس سے کیسے بڑھے گی جو آپ کوششیں جو آپ کر رہے ہیں؟ سر بات چیت اصل میں بات چیت حکومت اور ایک جیل میں بند فرد کے درمیان کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ حکومت نے جب بات چیت کرنے کا کلیتاً اختیار جو ہوتا ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب ادھر سے بھی سادگی ہوتی ہے، ادھر سے بھی سادگی ہوتی ہے، ہم بات کریں گے ہم نہیں کریں گے۔ بات سمپل سی ہے کہ بات کرنے کا آپ تو سینئر ہیں اس لیے آپ کو پتہ بھی ہے 77 کی بات چیت آپ نے دیکھی تھی، بھٹو صاحب نے کی تھی، کیسے کی تھی؟ جن لوگوں کو انہوں نے کم کیسز میں غداری کیسز میں جیلوں میں بند کیا ہوا تھا، ان کو نکالا، اپنے سامنے لا کے بٹھایا، ان پہ بات چیت کی جن پہ ان کا اعتراض تھا، اور بات چیت کہیں تک پہنچ بھی گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات چیت کرنے کا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ 9 مئی کے مجرم ہیں؟ بھائی تم بیان دے کے کسی کو مجرم بنا رہے ہو اور عدالت کے بغیر مجرم بنا رہے ہو، تمہیں کوئی وہی نہیں ہے۔ اب کل کیا ہوا ہے پارلیمنٹ میں سے پارلیمنٹیرینز کو اور ممبرز کو ایسے اٹھا کے لے گئے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ تو انہوں نے بالکل پورے کے پورے جمہوری نظام کو جو ہے وہ کسی فرنس میں ڈال دیا، جلا دیا ہے اس کو اپنے اس اقدام سے۔ اور یہ تو اقدام کبھی مطلب پارلیمنٹری ہسٹری میں آپ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا۔ ہاں واقعات ہیں، آپس میں لڑ پڑے لوگ، اندر جھگڑ گئے، لیکن اسپیکر کی اجازت کے بغیر پارلیمنٹ کے پریمیسز میں سے پولیس آئی۔ یہ گسٹاپو ہے، یہ کوئی مطلب دہشت گرد ہے، یہ مطلب کون لوگ تھے جو اسمبلی میں داخل ہوئے؟ کس کو جرأت تھی پارلیمنٹ جو ایک مقدس درانی صاحب چلے ترین مقام وہ ہوتا ہو ہے چکا کسی درانی ملک صاحب، کی۔ ٹھیک ہے۔ آج اس کے بعد یہ بھی ہوا نا کہ آج پارلیمان میں اسپیکر صاحب نے پہلی بار اپنے اختیار استعمال کیے، اپوزیشن نے اس کو سراہا، انہوں نے معطل بھی کیا لوگوں کو 4-5 کو لانے کا بھی کہا، ایک فضا بنی۔ لیکن میں تھوڑا سا ایک آپ سے آخر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرائکا ہوتا تھا ایک زمانے میں، ہم دیکھتے تھے یا بھٹو اور فوج، بڑا مشہور ہوا۔ اس کے بعد پھر غلام اسحاق خان آرمی چیف اور اپوزیشن۔ اب آج اس وقت صورتحال میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، تو بہرحال بڑے چابک دستی سے، مہارت سے شریفوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کا سامنے کر دیا ہے پی ٹی آئی کے۔ تو اب تو وہ ٹرائکا بھی نہیں ہے، اب تو براہ راست تحریک انصاف کی، اپوزیشن کی جنگ کی صورتحال حکومت یا بلکہ میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اس میں کیسے راہ نکلے گی؟ میں تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے اور جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ وہ کویسچنڈ حکومت ہے، وہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، ان کی اپنی لیجٹمیسی نہیں ہے، وہ اپنی لیجٹمیسی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ ملک میں بے شمار گرد اڑا رہے ہیں، وہ ملک میں بے شمار آگ لگا رہے ہیں، وہ فوج کو اور عوام کو لڑانا چاہ رہے ہیں، وہ اداروں کو آپس میں ٹکرانا چاہ رہے ہیں، وہ
जुडिशरी को जो है वो दबाना चाह रहे हैं। अब हत्ता कि अब तो ये हाल हो गया कि उन्होंने पार्लियामेंट के तकद्दुस को पुलिस की ठोकर पे ले गए। मैंने तो कहा कि अब 9 मई के मुलजमों को मुजरिम बनाने का अब एक ही तरीका है हुकूमत के पास कि वो आईजी को चीफ जस्टिस बना दें और थानों में अदालतें लगा दें, और किसी अदालत से वो कोई अपने हक पे फैसला नहीं ले सकेंगे क्योंकि उनके पास एविडेंस ही नहीं है। उनके पास अब दानिश ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूं कि लॉ मिनिस्टर पे और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे और उन पे जो कि मतलब एक पढ़े लिखे खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। मोहम्मद अली दुरानी साहब एक तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन या इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन यानी बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई समझौते की कोई जो जो इतनी सख्ती है उसमें नरमी लाने की कर रहे हैं। देखें किस हद तक कामयाब हो सकते हैं।